بھائی ہمارے دوست محترم حاجی احمد علی صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں جس چیز کی کمی ہے وہ نماز کی کمی ہے۔ محفل پاک کا آغاز ہوتا ہے، بعد نماز مغرب درود شریف پڑھتے ہیں، تو عشاء کی جو نماز با جماعت ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر چند احباب شامل ہوتے ہیں، اور ابھی دیکھیں کہ تعداد پہلے سے 2 یا 3 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ کے آئے ہوں گے، یا اگر نہیں پڑھ کے آئے تو اس کی پابندی ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے اب قرآن کے اندر نماز کا بے شمار دفعہ حکم دیا ہے، میں نماز کی آیات کو نہیں لے رہا، لیکن آپ کو ایک سادہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس سے ایک اوپر والی سٹیج ہے، اس سے ایک اوپر والا درجہ ہے، یوں کہہ لیں کہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ انسان کا مسلمان ہونا ہے۔ اب بہت سے مسلمان ہیں، وہ چوری چکاری بھی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہوں گے، وہ قتل و غارت کرنے والے بھی ہوں گے، یعنی مختلف برائیوں کا شکار ہوں گے، لیکن ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں بنے، کیونکہ قرآن نے کہا سورہ احزاب کے اندر قالت الاعراب آمنا، مدینہ کے ارد گرد رہنے والے کچھ لوگوں نے جب اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے مومن ہونے کا دعویٰ کر دیا، یعنی ابھی عمل سے دور تھے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتار دی کہ اے مصطفیٰ قل آمنو، آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہوئے بلکہ یہ خالی مسلمان ہوئے ہیں۔ ایمان والے کون ہوں گے؟ جو کلمہ پڑھنے کے بعد، اس کے بعد جو دین سبق دیتا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جب یہ اس کے اوپر عمل کریں گے تب یہ ایمان والے ہوں گے۔ تو ایمان مومن جو بندہ وہ بنتا ہے جو مسلمانی کے بعد اگلے درجے پر جاتا ہے، یعنی مسلم ہونے کے بعد جب ایمان کے درجے پر فائز ہوگا تو وہ صحیح مومن اور مسلمان کہلوانے کے قابل ہوگا۔ اور پھر اس سے آگے والا درجہ بھی ہے، وہ احسان کا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے، میسج یہ دینا ہے کہ کامیابی کن کے لیے ہے؟ کامیابی مومن کے لیے ہے۔ اور قرآن کے اندر ایک اور مقام پر اللہ پاک نے الگ الگ کیٹیگری کر دی، یہ آپ کے ذہن کے اندر آ جائے کہ یہ میں نے کوئی الگ کر دیا کہ مسلمان الگ ہے مومن الگ ہے، نہیں۔ قرآن نے بھی کہا ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان مردوں کے لیے مسلمان عورتیں، مسلم مردوں کے لیے مسلم عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں۔ یعنی قرآن نے الگ الگ کر دیا کہ خالی یہ پہلا درجہ اور مومن اس سے اوپر والا درجہ قرآن نے بیان کیا۔ یعنی مومن کون ہوگا؟ جو کلمہ بھی پڑھے گا اور جو شاعر اللہ ہیں، جو دین ہمیں تبلیغ کرتا ہے، سکھاتا ہے، جو پیغام قرآن لے کر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ دن کے اندر جو 5 وقت صدائیں آتی ہیں اللہ اکبر کی، ان کے اوپر ہم نے لبیک کہنا ہے اور مساجد کا رخ کرنا ہے اور پنجگانہ نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے بڑا سنا ہوا ہے، فرمایا مومن اور کافر کے اندر فرق مصطفیٰ نے کیا بیان کیا؟ مومن اور مسلمان کا لفظ نہیں آیا۔ توجہ آپ کی چاہتا ہوں، حدیث کے اندر بھی مومن اور کافر کے اندر فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق کرنے والی چیز نماز۔ یہ سادہ بات ہو گئی۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام معراج کا مہینہ گزرا ہے، فرمایا میں اپنی امت کو معراج کا کیا حصہ عطا کروں گا؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ یہاں بھی مسلمان والا لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا، مومن والا لفظ استعمال کیا۔ تو لہذا مسلمانی سے اگلی درجے پہ آنا ہے، کون سا درجہ؟ مومن والا درجہ۔ تو مومن کبھی اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں بھاگتا، وہ اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو صاحب احسان کر دیتا ہے، یعنی دنیا سے
دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے دل کو دنیا کی جو حلاوتیں ہیں، جو دنیا کی لذتیں ہیں، جو دنیا کی برائیاں ان سے دور کر کے اللہ پاک اس کے دل کو تقوی و طہارت کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ بندے صاحبان احسان ہوتے ہیں۔ تو یہ دین کے اندر بٹھا لیں، پہلا درجہ مسلمان ہونا، دوسرا مومن ہونا، تیسرا صاحب احسان ہونا۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔